نو منی ٹریل کے بعد اب نو ویڈیو ٹریل، ارشاد بھٹی 22 اگست 2019۔ آج موضوع 3 کالم 1 ابتدا سپہ سالار سے۔ مجھے اچھی طرح یاد پچھلے سال سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا، میری 2 خواہشیں، 1 نومبر 2019 میں مقررہ وقت پر ریٹائر ہو کر گھر والوں کے ساتھ وقت گزاروں، ریٹائرڈ لائف کتابیں پڑھتے، کرکٹ دیکھتے، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلتے گزاروں۔ دوسری خواہش، پاکستان سیکیورٹی فری ملک بن جائے۔ میں پاکستان میں سیکیورٹی کے بنا ویسے ہی پھروں جیسے بچپن لڑکپن میں پھرا کرتا تھا، لیکن گزرے 1 سال میں ملک کے اندرونی بیرونی حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ نومبر 2019 کو ریٹائر ہونے والے جنرل باجوہ کو بامر مجبوری ایکسٹینشن لینا پڑ گئی۔ یہ ایک علیحدہ کہانی کہ ایکسٹینشن آفر ہونے کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا، اندرون و بیرون ملک کس کس نے کیا کیا دباؤ ڈالا، انہوں نے فیصلہ کیسے بدلا، مگر اب وہ مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف۔ ان کی پہلی خواہش تو پوری نہ ہو سکی، بلکہ یہ کہا جائے تو ٹھیک کہ پہلی خواہش ریٹائر ہو کر گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، کتابیں پڑھنا، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلنا تو 3 سال کے لیے مؤخر۔ ہاں، اب ان 3 سالوں میں سپہ سالار اپنی دوسری خواہش پاکستان کو سیکیورٹی فری ملک بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے، پاکستان پھر سے 60، 70، 80 کی دہائی والا ملک بن جائے۔ اب ذکر جسٹس فائز عیسیٰ ضمنی ریفرنس کا۔ گو کہ سپریم جوڈیشل کونسل یہ کہہ کر کہ صدر مملکت کو خطوط لکھنا مس کنڈکٹ نہیں، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ضمنی ریفرنس خارج کر چکی، لیکن 10 صفاتی فیصلے میں بڑے سنجیدہ سوالات بھی اٹھا دیے۔ یاد رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اہلیہ بچوں کی برطانیہ میں 3 جائیدادیں انکم ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے اور منی لانڈرنگ الزام پر مبنی اصل ریفرنس موجود۔ ضمنی ریفرنس خارج کرتے ہوئے فیصلے میں چیف جسٹس لکھیں، جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا، میں نے انہیں بلا کر بتایا آپ کے خلاف یہ ریفرنس، پھر انہیں ریفرنس پکڑا کر کہا اسے اونچی آواز میں پڑھیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے اسے اونچی آواز میں پڑھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے مجھ سے ریفرنس کی کاپی مانگی، میں نے کہا قانوناً ریفرنس کی کاپی نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا میں ریفرنس کے اہم پوائنٹس نوٹ کر لوں، میں نے اجازت دے دی۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے مجھ سے پوچھا کیا مجھے صدر مملکت کو خط لکھنا چاہیے؟ میں نے جواب دیا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کی اپنی صوابدید، مگر میرے پاس بیٹھ کر اپنے خلاف آیا ریفرنس پڑھنے، نوٹس لینے کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ صدر مملکت کو خط لکھتے ہوئے کہیں کہ انہیں ریفرنس کا معلوم نہ ریفرنس کے مندرجات کا علم۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے سچ نہیں بولا۔ 10 صفاتی فیصلے میں یہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے صدر کو لکھے گئے خطوط میں وزیر اعظم عمران خان، ان کی بیویوں بچوں کا تذکرہ اچھا اقدام نہیں تھا۔ فیصلے میں یہ بھی بدقسمتی سے جسٹس فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس سے اجازت لیے بنا چیف جسٹس سے نجی ملاقات کا ذکر اپنے صدارتی ریفرنس کے جواب میں کر دیا۔ ملاقات کے وہ حصے بھی بتا دیے جو انہیں نہیں بتانا چاہیے تھے، اور پھر بات بھی مکمل نہ بتائی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے میں یہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ الزام غلط کہ سپریم جوڈیشل باقی شکایات ریفرنسز چھوڑ کر آؤٹ آف ٹرن یہ ریفرنس سن رہی۔ ایسا نہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس 6 شکایات اور سب پر قانون کے مطابق کارروائی ہو رہی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ الزام بھی ٹھیک نہیں کہ سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف امتیازی سلوک روا رکھ رہے، جج صاحب اس الزام کے ثبوت نہ دے سکے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کا یہ کہنا صدارتی ریفرنس مندرجات حکومت نے لیک کیے، یہ الزام بھی فرضی نکلا۔ لیکن چونکہ جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تب ان کے سسر بیٹی بیمار، لہٰذا یہ ممکن انہوں نے جذبات یا ذہنی دباؤ میں آ کر صدر کو خطوط لکھ دیے ہوں۔ یہ مس کنڈکٹ نہیں، ضمنی ریفرنس خارج۔ دوستو، اس حوالے سے بہت باتیں پھر کبھی۔ اب بات جج ارشد ملک ویڈیو کی۔ آپ کو وہ دن تو یاد ہوگا جب مریم نواز نے چچا شہباز شریف اور پارٹی کی سٹار کاسٹ کے ساتھ پراسرار منہ بنا کر یوں ویڈیو بھری پریس کانفرنس کھڑکائی، لگا عالمی سازش بے نقاب ہو گئی۔ پھر مریم نواز کے سینکڑوں ٹویٹس، جلسے جلوسوں میں نواز شریف کو رہا کرو کے نعرے، اور پھر قمیص پر نواز شریف کی تصویر لگا کر نیب پیشی پر آنا۔ لیکن اب یہ ڈرامہ ڈراپ سین، دی اینڈ کی جانب رواں دوا۔ ویڈیو اصلی یا نقلی، اس پر تحقیق کرتے ایف آئی اے نے جب 36 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ شہباز شریف کو بھجوایا تو جواب ملا مجھے کچھ پتا نہیں، جو کچھ معلوم وہ مریم کو۔ 41 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ مریم نواز کو بھجوایا گیا تو جواب ملا مجھے کچھ پتا نہیں، جو معلوم وہ ناصر بٹ کو۔
वीडियो मंसूबा नासिर भट्ट का, वीडियो बनाई नासिर भट्ट ने, वीडियो हमें दिखाई नासिर भट्ट ने, वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचाई नासिर भट्ट ने, वीडियो रिकॉर्ड किसने की, वीडियो असली या नकली, वीडियो की ऑडियो में कोई तब्दीली हुई या नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वीडियो कौन ले गया, असल वीडियो कहाँ, मुझे कुछ पता नहीं, सब कुछ नासिर भट्ट को पता। मतलब शहबाज शरीफ ने सारा मलबा डाला मरियम पर, मरियम ने सारा मलबा डाल दिया नासिर भट्ट पर, और नासिर भट्ट मुल्क छोड़ चुका। वही पनामा वाला चक्कर, जो कुछ पता दादाजी और हसन हुसैन को। दादाजी फोत हो गए, हसन हुसैन गैर मुल्की होकर मफरूर, लिहाजा नो मनी ट्रेल। अब वीडियो कहानी में जो कुछ पता वो नासिर भट्ट को, और वो मफरूर, लिहाजा नो वीडियो ट्रेल। बताया ये इन एजेंसियों ने जज अरशद मलिक की गैर इखलाकी वीडियो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल करते हुए नवाज शरीफ को सजा दिलवाई। निकला ये जज की गैर इखलाकी वीडियो बनाई मियां तारिक ने, वो खरीद ली लीगियों ने, और इस वीडियो के जोर पर मन मर्जी की वीडियोस, प्रेस कॉन्फ्रेंसे, ट्वीट, जलसे, जुलूस, मगर झूठ तो झूठ ही, और मरियम का झूठ तो हमेशा ही पकड़ा जाए। लिहाजा सूरत हाल ये, मरियम वीडियो से इनकारी, जस्टिस खोसा कह रहे नवाज शरीफ की रिहाई के लिए वीडियो फायदेमंद हो सकती, मगर कोई दरख्वास्त तो दायर करे, और जस्टिस उमर अताब बंदियाल कहने पर मजबूर। क्या करें, जिन्होंने कहानी सुनाई वही कहानी से लाताल्लुक हो गए।